دوستو آپ نے بھی کچھ موویز میں دیکھا ہوگا کہ نیوکلیئر وار کے بعد جب پوری طرح تباہی ہو جاتی ہے تو زندہ بچے ہوئے لوگ سروائیو کرنے کے لیے کسی بنکر یا سیکرٹ شیلٹر میں چھپ جاتے ہیں تاکہ خود کو بچا سکیں، اور یقیناً ایسے حالات میں کسی بھی ملک کی لیڈرشپ کا محفوظ رہنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی فورسز اور عوام سے رابطہ کر کے حالات کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ لیکن نیوکلیئر وار کے بعد تباہی کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہوگا وہ ہے کمیونیکیشن، کیونکہ نیوکلیئر بلاسٹ کے بعد ایک پاورفل انرجی ویو پیدا ہوتی ہے جسے ای ایم پی کہتے ہیں۔ یہ ای ایم پی الیکٹریسٹی، ریڈیو، انٹرنیٹ اور ہر قسم کے الیکٹرانک کمیونیکیشن سسٹم کو فیل کر سکتی ہے۔ اس لیے کچھ ممالک نے ایسے انتظامات کیے ہیں کہ چاہے زمین پہ کچھ بھی ہو جائے ان کی قیادت محفوظ اور رابطے میں رہے۔ امریکہ نے بھی ایسے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک خاص پلین تیار کیا ہے جسے ڈومز ڈے پلین کہا جاتا ہے، جس کا مقصد کسی بھی بڑے ڈیزاسٹر یا نیوکلیئر وار کے دوران امریکن پریزیڈنٹ اور باقی لیڈرشپ کو محفوظ رکھنا ہے اور ملک کے کنٹرول کو مینٹین کرنا ہے۔ امریکہ کا ڈومز ڈے پلین جو آفیشلی E4B نائٹ واچ کہلاتا ہے، اصل میں 1970s میں ڈیزائن ہوا تھا۔ یہ ایک بہت ہی ایڈوانس بوئنگ 747 بیس پلین ہے جو اسپیشلی نیوکلیئر اٹیکس اور ای ایم پی سے بچنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس پلین کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کولڈ وار کے دوران جب نیوکلیئر تھریٹ سب سے زیادہ تھا تو US پریزیڈنٹ اور باقی سینئر آفیشلز ہمیشہ سیف رہیں اور ملک کا کنٹرول مینٹین ہو۔ یہ پلین اس لیے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر زمین پر کمانڈ سینٹرز تباہ ہو جائیں تو لیڈرشپ اور فورسز کے درمیان کنیکشن ہمیشہ بنا رہے اور وہ کنٹری کا کنٹرول سنبھال سکیں۔ یہ پلین بہت ہی ایڈوانس ہے اور یہ نیوکلیئر بلاسٹ ریڈیشن سے پروٹیکٹڈ ہے۔ اس میں ماڈرن اور سیکیور کمیونیکیشن سسٹم لگے ہوئے ہیں جن میں کچھ اینالوگ سسٹمز بھی شامل ہیں تاکہ سائبر اٹیک کا رسک بھی کم ہو۔ اس میں ایک اسپیشل اینٹینا سسٹم بھی ہوتا ہے جو کہ گہرے سمندر میں سبمرینز کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس پلین میں کاکپٹ میں پائلٹس کے لیے ونڈوز ہیں، لیکن پیسنجر کیبن کی ونڈوز ریموو یا سیل کر دی گئی ہیں تاکہ پلین کو نیوکلیئر بلاسٹ اور ریڈیشن سے زیادہ پروٹیکشن ملے۔ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس پلین کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے۔ 1970s میں جب یہ تیار ہوا تھا تب ہر ایئر کرافٹ کی لاگت تقریباً $250 سے $300 ملین کے قریب تھی۔ آج کے انفلیشن کے حساب سے یہ قیمت $1 بلین سے بھی زیادہ بن سکتی ہے، یعنی یہ صرف ایک پلین نہیں بلکہ ایک پورا فلائنگ کمانڈ سینٹر ہے۔ اس پلین میں ہوا میں فیول بھرنے کی سہولت بھی موجود ہے جس کی وجہ سے یہ تقریباً 1 ہفتے تک لگاتار اڑ سکتا ہے۔ کسی بھی ایمرجنسی کے دوران زمین پر چاہے جو بھی حالات ہوں، اس پلین کے ذریعے کمانڈ اینڈ کنٹرول کا نظام مسلسل جاری رہ سکتا ہے۔ لیکن اسے ہوا میں رکھنا بھی سستا نہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس کی آپریٹنگ کاسٹ $1.5 سے $2 لاکھ فی گھنٹہ ہو سکتی ہے، جس میں فیول، مینٹیننس، سیکیورٹی اور ٹیکنیکل کرو کے خرچے شامل ہوتے ہیں۔ اس پلین کی کیپیسٹی بھی کافی امپریسو ہے۔ اس میں تقریباً 112 افراد آ سکتے ہیں، جس میں فلائٹ کرو، مشن پلانرز، کمیونیکیشن ایکسپرٹس اور سینئر آفیشلز شامل ہوتے ہیں۔ لوگ اس پلین کو فلائنگ پینٹاگون بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ پورا ایئر بورن کمانڈ سینٹر ہے جو کہ لیڈرشپ، کمیونیکیشن اور ملٹری کمانڈ کا بیک بون مینٹین کرتا ہے۔ یہ پلین صرف نیوکلیئر وار کے لیے نہیں بلکہ کسی بھی نیشنل ایمرجنسی یا کرائسس کے دوران کمانڈ اور کنٹرول مینٹین کرنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ اس وقت US کے پاس ٹوٹل 4 E4B نائٹ واچ پلین ہیں جو کہ US ایئر فورس کے بیس پر موجود رہتے ہیں۔ ان میں سے کم از کم ایک پلین ہمیشہ تیار رہتا ہے تاکہ کسی بھی ایمرجنسی میں فوراً یوز کیا جا سکے۔ حال ہی میں اس پلین کو واشنگٹن DC اور لاس اینجلس سمیت امریکہ کے بڑے شہروں کے قریب اڑتے ہوئے اور ایکٹیو دیکھا گیا۔ اب چونکہ یہ پلین عام طور پر عوامی مقامات پر کم ہی نظر آتا ہے، اس لیے اس کی موجودگی نے خبروں میں جگہ بنائی، خاص طور پر ایسے وقت میں کہ جب عالمی کشیدگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ کچھ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس حوالے سے قیاس آرائیاں بھی ہوئیں اور بعض جگہوں پہ اس بات کو ایسے بتایا گیا کہ یہ پلین 51 سال کے بعد اچانک نظر آیا ہے، جبکہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتنے عرصے میں یہ پلین یوز ہی نہ ہوا ہو۔ اس حوالے سے ڈیفنس ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ایسی ریئر فلائٹس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی امیڈیٹ کرائسس ہو رہا ہے۔ یہ پلین ریگولر مشنز جیسے ٹریننگ، ایکسرسائز، مینٹیننس اور پلینڈ آپریشنز کے لیے بھی یوز ہوتا رہتا ہے۔ البتہ اتنا پبلکلی نظر آنا 51 سالوں میں بہت ہی ریئر مانا جاتا ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو پہ لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔